یہ مقام ملتا ہے اللہ پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے۔ اگر یہ آج ہم لے کر چلے گئے کہ رضا کسے کہتے ہیں، میرا خیال ہے 50% آپ کی ٹینشنیں یہیں ختم ہے، اور اگر آپ کی ٹینشن نہیں ہے تو آپ کے امراض آدھے یہیں ختم۔ آج کل کے آدھے امراض ٹینشن کی وجہ سے، اور آپ کو ٹینشن انہی چیزوں سے ہوتی ہے جو آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ صفت الرضا عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، صفت الرضا ان یرضی المحبوب والمکروہ۔ صفت رضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اچھا ہو تو مجھے پسند آئے، اچھا ہو بھی تو مجھے پسند ہے، برا ہو تو بھی مجھے پسند ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا یہ جو ملا ہے یہ کیا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ ملا کس سے ہے۔ خدا سے ملا ہے، یہ اچھا ہے تو بھی پسند ہے، اچھا نہیں ہے تو بھی پسند، مجھے سب پسند ہے۔ الرضا شعاع نور المعرفہ، معرفت نہ ہو اور آپ راضی بقدر خدا ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ معرفت ہوگی، کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوں گے، پھر جا کر آپ صفت رضا۔ الراضی فان عن جمیع اختیارہ، یہ صرف جناب سیدہ میں ہے، اپنے تمام اختیارات کو فانی کر دو، مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، مجھے وہ چاہیے جو مولا کو چاہیے۔ پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ ہم چاہ کیا سکتے ہیں؟ ہماری سوچ بہت محدود ہے، ہماری روح بہت محدود ہے، آلودہ ہے، ہم چاہ سکتے ہی نہیں ہیں۔ وہ چاہو جو وہ چاہے، مولا چاہے۔ فان عن جمیع اختیارہ والراضی حقیقتاً هو المرضی عنہ، والرضا اسم یجتمع فیہ معانی العبودیہ، عبودیت کے تمام معانی اسی ایک لفظ رضا میں جمع ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق فرماتے ہیں سمعت ابی محمدن الباقر علیہ الصلوۃ والسلام، بہتر صلوات عنایت کیجیے۔ اب امام اپنے والد سے اس حدیث کے بعد اب آپ کو صحیح سمجھانا چاہتے ہیں رضا کیا ہے۔ تعلق القلب بالموجود شرک، یہ کوئی زیادہ آسان نہیں ہے اس حدیث کو سمجھنا، وہ بہت مشکل بھی نہیں ہے اگر سمجھنا چاہیں تو۔ وبالمفقود کفر، جو چیز موجود ہے اس سے اگر آپ کا دل کا تعلق بن گیا ہے تو یہ شرک ہے، اور جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس سے اگر آپ کا تعلق ہے تو یہ کفر ہے۔ تعلق الموجود شرک، اس جملے کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال۔ تعلق المفقود، جو نہیں ہے کاش وہ ہوتا، تعلق کا یہ مطلب ہے نا، کاش میرے پاس فلاں گاڑی ہوتی، کاش مجھے فلاں پوسٹ مل جاتی، کاش جو نہیں ہوا ہے مفقود، مفقود وہ ہے نا جو نہیں ہوا، جو نہیں ہے، جو نہیں ہوا ہے اس سے اگر آپ کا دل کا تعلق ہو، وابستگی ہو، آپ کی اٹیچمنٹ ہو کہ شاید وہ ہو جاتا تو اچھا تھا، یہ کیا ہے؟ کفر۔ یہ کیسے کفر ہوا؟ یہ تو ہم کاش تو بہت کہتے رہتے، ہماری زندگی اسی کاش سے بھری پڑی ہے، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، کاش یہ نہ ہوتا۔ ہم تو اپنی ساری ذمہ داریاں انہی کاش پہ ڈال کے مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم بڑے مومن ہیں۔ یہ روایت کہہ رہی ہے تعلق القلب بالمفقود کفر، جو نہیں ہوا ہے اس سے دل بستگی کفر ہے۔ کیوں؟ جب پہلے بیان، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، آپ اپنے اپوائنٹمنٹ پہ نہیں پہنچے جبکہ وہ بہت ضروری تھا، کاش آج ٹائر پنچر نہ ہوتا۔ اس بات کا خدا کو علم ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ بہتر تھا؟ اگر موحد ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین ہے خدا ہمارے حق میں وہی کرے گا۔ یہ پہلا مقدمہ ہے، اس کو جو نہیں مانتے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کہ ہمارے ساتھ خدا جو کرے گا وہ کرے گا جو بہترین ہوگا۔ اچھا، پھر ان کے ساتھ تو بہت بہتر کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو اتنا بہتر نہیں کر رہے۔ اتنا بہتر کرے نا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی خدا میرے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ جواب کیا ہے؟ جہاں سے دائیں مڑنا تھا اور یہ مڑ گئے تھے، میں وہاں سے اگر نہیں مڑا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ بھی بہترین ہوگا، لیکن میرے اپنے حساب سے، کیونکہ میں نہیں مڑ رہا ہوں، میں پھر سیدھا جا رہا ہوں، پھر ایک دفعہ آئے گا ٹرن رائٹ، میں پھر نہ مڑا، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی بہترین ہوگا میرے ساتھ بہترین، خدا میرے ساتھ بہترین کرے گا۔ میں کیسے یقین دلاؤں؟ یہ تو مسلم ہے، یہ ہم تکرار نہیں کرتے، زبان پہ نہیں لاتے، وإلا یہ مسلمات میں سے ہے
کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوگا، خدا جو کچھ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ اب یہ جو ہوا ہے، یا تو خدا کو پتہ نہیں چلا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اگر خدا کو پتہ نہ چلا ہو، یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کفر۔ پتہ تو چلا خدا کو، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، خدا عاجز تھا، مجھ تک خیر پہنچانے سے خدا عاجز تھا۔ یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ کفر۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ خدا کو پتہ بھی تھا، خدا عاجز بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ خدا بخیل تھا، یہ بھی کفر۔ اگر کہوں تو نہیں جانتا تھا، کفر ہے۔ اگر کہوں تو نہیں کر سکتا تھا، کفر ہے۔ اگر کہوں تو جانتا تھا، نہیں کر بھی سکتا تھا لیکن نہیں کیا، کفر ہے۔ تعلق القلب بالمفقود کفر۔ کبھی ان احادیث کو لکھ کر کہیں لگا لیا کریں، آج کل تو آسان ہے، لکھ کے اپنے موبائل میں رکھ لیا کریں، چند دن دیکھتے رہیں، تربیت ہو جائے پھر اگلی طرف چلے جائیں۔ میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر رکھتا ہوں مثال، لوگ کم آئے اور مجھے مسئلہ ہونا شروع ہو گیا، خدایا میں نے اتنی تیاری کی، لوگ اتنے کم کیوں آئے؟ ادھر 10,000 لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے تھا اور 1000 سے زیادہ لوگ ہی نہیں ہیں۔ کاش 10,000 لوگ ہوتے، میں خطاب کرتا، میں یہ معارف پہنچاتا۔ تعلق القلب بالمفقود کفر۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب میں یا دنیا میں، نہیں، یہ ادھر بھی، ادھر کیوں 10,000 لوگ نہیں آئے؟ کیوں 1000 لوگ آئے؟ کیوں نعرے لگانے والے نہیں آئے؟ خاموشی سے سننے والے آئے؟ اس لیے کہ اگر 10,000 لوگ آ جاتے تو شاید میں جناب سیدہ کو بھول کر ان کو راضی کرنے میں لگ جاتا۔ اگر خدا مجھ سے یہ پوچھتا تجھے 10,000 کی خوشی چاہیے یا جناب سیدہ کی رضایت چاہیے، اور میں کاش کر رہا ہوں، ابھی کاش 10,000 لوگ آتے۔ یہ جو میں نے کہا، میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، خدا آپ کے لیے بہترین کرتا ہے۔ آپ کو جب تک پتہ نہ ہو تب تک آپ راضی نہیں ہیں، جس دن آپ کو پتہ چل جائے آپ بھی یقیناً راضی ہوں گے۔ فرق مومن میں اور کافر میں صرف اتنا ہے، آپ کو آج پتہ ہے اور آج آپ راضی ہیں خدا سے، اسے کل پتہ چلے گا اور کل وہ بھی راضی ہوگا۔ ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن کافر خوشی خوشی اپنے اختیار سے خود ہی چلتے ہوئے جہنم چلا جائے گا، ہوگا جی، خود جائے گا اور خوش ہوگا، خدا سے خوش ہوگا، خدایا تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا رحمان ہے، تو کتنا رحیم ہے۔ آپ نہیں، ہاں جنت جانے والا نہیں، جہنم جانے والا بھی خدا سے خوش ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور ابھی بھی قیامت میں جو کچھ ہوا ہے میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ انصاف ہوا ہے، اور خود ہی جہنم چلا جائے گا۔ تھوڑا سا مشکل ہو گیا نا خود جہنم جانا؟ جی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ کیسے وہ خود جہنم جائے گا۔ آپ لوگ گئے ایک سفر، راستے میں جو کھانا تھا وہ کھانا اچھا نہیں تھا، کچھ دوستوں نے کہا کہ یہاں یہ نہیں کھاتے، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ کچھ نے کہا ہم کھاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ نے عصیان کیا، کچھ نے پرہیز کیا، کچھ متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، کچھ گناہگار ہوئے، انہوں نے کھایا۔ اب جب آپ مقصد پہ پہنچے ہیں تو ایک طرف بوفا لگا ہوا ہے، کتنی ڈشیں ہوتی ہیں بوفے مجھے نہیں پتا، 40 ڈشیں، 50 ڈشیں، 100 ڈشیں، پتہ نہیں جتنی بھی ہوتی، ایک طرف بوفا لگا ہوا ہے اور ایک طرف ٹوائلٹ ہے بدبودار، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ یہ جو پرہیز کرنے والے تھے یہ سیدھا کہاں جائیں گے؟ بوفے پہ جائیں گے۔ وہ جنہوں نے پرہیز نہیں کیا اور ان کے پیٹ خراب ہوئے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم جائیں گے، اور بھاگ کے جائیں گے۔ یار یہ کوئی جانے کی جگہ ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں یہی جانا ہے، ہم نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہی جانا ہے۔ وہ اللہ پر راضی ہو کر جہنم جائیں گے۔ پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا ہوں؟ فرق اتنا ہے کہ آج پتہ چل جائے، کل قیامت کے دن تو پتہ چل ہی جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، سب راضی ہوں گے۔ فرق کیا ہے؟ آج پتہ چل جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے۔ فرق یہ ہے کہ آج مقام سیدہ معلوم ہو جائے، قیامت کے دن سب کو مقام سیدہ معلوم ہو جائے گا، اس معرفت سے پھر فائدہ نہیں ہے۔ فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، جب جنت کے دروازے پہ جناب سیدہ پہنچیں گی، سیدۃ الوجود، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، فرمائیں گی یا ربی احببت ان یعرف
قدری، میں آج چاہتی ہوں کہ میری قدر، میری منزلت، میری معرفت ہو جائے اہل محشر کو، وہاں سب کو معرفت، اس معرفت کا فائدہ نہیں ہے۔ کس معرفت کا فائدہ ہے؟ جو آج اگر جناب سیدہ کی معرفت ہوتی ہے تو وہ آپ کو آخرت میں، دنیا میں، زندگی میں، عقبہ میں، ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ آپ سے مثلا آپ کو، آپ کے گھر میں ایک جانور ہے، گاؤں والوں کے لیے کہہ لیجیے، گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، یہ مرغی مریض ہو کے مر جائے گی، آپ دعا کرتے ہیں نہیں جی یہ نہ ہو، چلو جی ٹھیک ہے، مرغی تمہاری نہیں مارتے، تمہاری بھینس مر جائے گی، تمہاری دعا قبول ہو گئی، بلا ٹل گئی، بھینس مر جائے گی۔ نہیں جی بھینس بھی نہ مرے، چلے جی بھینس بھی نہیں مرے گی، تمہارا بچہ مر جائے گا۔ نہیں بچہ بھی نہ مرے، چلے بچہ نہیں مرے گا، تم مر جاؤ گے۔ نہیں جی کچھ بھی نہ ہو، تم کوئی پارٹی میں آئے ہوئے ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو۔ یہ والے تعویذ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اب کوئی تعویذ دینے والے تو نہیں بیٹھے تھے۔ آپ دفع بلا کی دعائیں ہیں نہیں، چلو تعویذ دینے والے ہیں یا نہیں ہیں، دعائیں والے تو ہیں نا سارے۔ دفع بلا کی دعائیں ہیں یا نہیں ہیں، ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میں نے جو ابھی بیان کیا اس کے مطابق بلا تو دفع ہونی ہی نہیں ہے، وہ تو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر دفع بلا کی کوئی دعا ہے ہی نہیں، یعنی دفع بلا اگر ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر یہ دفع بلا کی دعائیں کیا ہیں؟ بلا تو آئے گی، بلا آزمائش کو کہتے ہیں نا۔ آپ مریض ہوں گے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو نقصان بھی ہوگا، آپ کو کاروبار میں بھی نقصان ہوگا، باقی ساری چیزیں بھی زندگی میں ہو گئی، زندگی کا حصہ، یہ تو ہوتا رہے گا۔ اگر یہ بلا دفع نہیں ہوتی، پھر یہ دعائے دفع بلا کیا ہے؟ دعائے دفع بلا یہ ہے کہ اگر میری آزمائش ہو فقر سے، اگر میری آزمائش ہو مریضی سے، تو یہ فقر اور یہ مریضی میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ فقر آئے اور چلا جائے، میں جہاں ہوں وہیں رہوں، مرض آئے اور چلا جائے، میرا ایمان جہاں ہے وہیں رہے یا اور آگے چلا جائے، یہ دفع بلا ہے۔ یہ دفع بلا نہیں ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ ہو، تو جنت میں جاؤں نا، جنت میں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ بہترین پہ راضی نہ ہونے والا کون ہے؟ احمق۔ یہ جو آزمائش ہوئی ہے، اس آزمائش میں میرے لیے بہتری تھی، یہ مجھے بہتر کرنے کے لیے تھی، مجھے موقع ملا۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، انہیں بے گناہ کسی نے جیل میں ڈال دیا تھا کہیں باہر ملک میں، نام بھی ہم ملکوں کا نہ لیں، اور وہ آئے میرے پاس، کافی دور سے آئے، اور پھر انہوں نے اپنی پوری سٹوری سنائی، اور اس سٹوری میں وہ 2-4 جگہ انہوں نے ایسے وہ کیے ہوئے تھے، ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے کہ کیونکہ میں نے یہ کیا تھا اس لیے مجھے یہ سزا ملی، کیونکہ میں نے یہ کیا تھا اس لیے مجھے یہ سزا ملی کہ میں 6 مہینے جیل میں رہا۔ میں نے کہا ایک تو آپ نے فیصلہ کر لیا، یہ تو مجھ سے پوچھ نہیں رہا تھا، تو بتا رہا تھا کہ کیونکہ میں نے یہ برا کیا تھا اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ میں نے کہا پہلے تو یہ طے کر لو وہ سزا تھی یا نہیں تھی، بھئی وہ سزا تھی یا نہیں تھی، پہلے یہ طے کر لیتے ہیں۔ تم ایک دنیا میں اچھا کما رہے تھے، مست تھے، تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی بہت سی چیزوں کی، وہ 6 مہینوں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی، تمہیں خدا سے مرتبط کر دیا، تمہیں اہل بیت سے مرتبط کر دیا، یہ سزا ہے۔ یہ سزا کب ہے؟ پہلے مجھے یہ سمجھاؤ کہ یہ سزا ہے، اس کے بعد طے کریں گے کہ کس عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم خدا کو اپنی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی یوں کرے گا تو میں یوں کروں گا، خدا ایسا نہیں ہے، خدا ایسا نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا اس لیے خدا نے یہ سزا دی۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہو۔ وہ ستار العیوب، وہ غفار ہے، اس کے صبر کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، شاید یہ کہنا بھی صحیح نہ ہو۔ امید ہے ہمیں کہ ہمیں اس درس سے یہ مفاہیم ملیں اور ہم ہر اس چیز پر راضی ہوں جو انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی